بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائے وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات اور علامات بیان کی گئی۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں دو گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا جن کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرت بھی نہ کر سکے کہ اپنی ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے بلکہ دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کر لی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہے، اور دلوں میں ان کے کفر کا انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے، ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر اور ان کے متعلقہ حالات و علامات اور ان کا انجام مذکور ہے۔ ان تمام آیات کی تفصیل پر ایک جائے نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام انسان ایک وحدت میں شریک ہیں جس کی بنیاد وحدت رب اور وحدت اب ہے، یعنی ان کا رب بھی ایک اور ان کا باپ بھی ایک ہے۔ اس لحاظ سے انسانوں میں کوئی تقسیم نہیں، کوئی انسان کسی جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، رنگ اس کا کوئی سا بھی ہو، وہ تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو، دولت مند ہو یا نان شبینے کا محتاج ہو، انسان ہونے کے اعتبار سے وہ اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے جسے ہم نوع انسانی کہتے ہیں۔ انسانی حقوق میں رنگ و نسل اور جغرافیہ کے حوالے سے کوئی فرق نہیں۔ جو حقوق ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خالص عرب ہونے کے لحاظ سے حاصل ہے، وہی حقوق بلال حبشی، صہیب رومی اور حسن بصری رحمہ اللہ کو حاصل ہے، اور سلمان فارسی کو بھی وہی حقوق حاصل ہے۔ البتہ ایک تقسیم ہے جس کا اسلام قائل ہے اور وہ اس تقسیم پر اصرار بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر تقسیم کو قبول کرنے سے یکسر انکار کرتا ہے، وہ تقسیم مومن اور کافر کی۔ چونکہ یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اس زمین اور اس پر بسنے والوں پر اللہ کی حاکمیت ہے، اس حاکم کی مخلوقات میں جن و انس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ کسی انسان اور کسی جن کو انسان اور جن ہونے کے لحاظ سے تو کسی پر کوئی برتری نہیں،
البتہ ان میں اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو ان کے حاکم حقیقی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. جس طرح کسی ملک میں رہنے والے شہری اس وقت تک سب برابر ہیں جب تک وہ اس ملک کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی اس ملک کی مقتدر ذات کا انکار کر دیتا ہے تو وہ فوراً دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے. ملک کا قانون حرکت میں آتا ہے اور اب انکار کرنے والے کے ساتھ بالکل مختلف سلوک ہوتا ہے. یہی حال اس زمین پر بسنے والوں کا بھی ہے کہ ان میں سے جو لوگ اللہ کی حاکمیت کو اور اس کے دیے ہوئے قانون کو تسلیم کر کے مومن بن جاتے ہیں تو اللہ کے پسندیدہ بندے ٹھہرتے ہیں، اور جو اسے ماننے یا اس کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ انہیں منکر اور باغی قرار دے کر اپنے پسندیدہ اور فرما بردار بندوں سے الگ کر دیا جاتا ہے. پیش نظر آیات میں اسی بنیادی حقیقت کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم کی گئی ہے. پہلی 4 آیتوں میں ان انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے، دنیاوی اور اخروی کامیابی جن کا مقدر ہے، اور ان آیات میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں. وہ اپنی محنت اور صلاحیت سے دنیا میں بظاہر کیسی ہی کامیابی حاصل کر لے، لیکن آخرکار اللہ کی طرف سے عذاب عظیم کا شکار ہوں گے. پیش نظر 2 آیتوں میں نامقبول بندوں کی ایک حالت یا ایک قسم کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مسلسل 13 آیات میں انہیں نامقبول بندوں میں سے دوسرے قسم کے لوگوں کے حالات اور خصوصیات بیان کی گئی ہے. انہیں پڑھتے ہوئے قاری کو مسلسل اپنی حالت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جو 5 بنیادی صفات بیان کی گئی ہے کہ یہ صفات میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، اور اگر اس اعتبار سے کوئی کمی محسوس ہو تو فوراً اس کے ازالے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اور پھر نامقبول بندوں کی دونوں قسموں کو جس طرح 15 آیات میں بیان کیا گیا اسے پڑھتے ہوئے مسلسل اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ان میں سے کوئی خرابی میرے اندر تو موجود نہیں، اور اگر کسی بری صفت کا اپنے اندر شبہ بھی ہو تو اسے دور کرنے کے حد تک امکان کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح اپنی حالت کے ساتھ ساتھ امت کی حالت کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کے بیان کردہ اس معیار کے حوالے سے امت کہاں کھڑی ہے اور اس لحاظ سے مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جس طرح اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں مسئول و ماخوذ ہوگا، اسی طرح اپنے گرد و پیش، اپنے زیر اثر اور اپنے دائرہ کار کے بارے میں بھی اسے جواب دہی کرنا پڑے گی. معزز سامعین اکرام، اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے، اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا. اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا، پھر اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں، اور وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ایمانی استعداد کو کھو بیٹھتا ہے اور اپنے کو اس درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں. جب انہوں نے اپنی شرارت اور عناد کی وجہ سے اپنی استعداد خود برباد کر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود ہی بن گئے. لیکن چونکہ اللہ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اس لیے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا. معزز سامعین اکرام، قرآن کریم نے یہ آیت میں فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اہل اسلام کے بارے میں تو اس سے پہلے آ چکا ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں، خواہ یہود و نصارہ ہو، خواہ ہندو مشرک ہو، خواہ دوسری کسی قوم کے افراد ہو، اہل اسلام ان سے ملتے رہتے ہیں اور دلیل سے ان کو عاجز اور خاموش کر دیتے ہیں، اور ان میں لاکھوں افراد ایسے جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں پھر بھی نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں، اور جو کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو کفر میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کو حق جانتے ہیں قومی یا مذہبی عصبیت کے باعث اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں. ان کے احوال اور اقوال پر نظر کرو تو ان کا عناد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد یہ آیت سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کا مطلب بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے، اور اسی حساب سے صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں. مراد ان سے چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرۃ العرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا. معزز سامعین، فوائد درس. فی نفسی انسانوں میں کوئی تفریق نہیں سوائے ایمان اور کفر، یعنی سارے انسان بنی آدم ہیں، نوع انسانی میں شامل ہے،
لیکن جو ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی تقسیم الگ ہے۔ ایک قاری کو مسلسل اپنی حالت پر نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جو 5 بنیادی صفات بیان کی گئی ہے کہ یہ صفات میرے اندر ہے یا نہیں، اور اگر اس اعتبار سے کوئی کمی محسوس ہو تو فوراً اس کے ازالے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔